الحمد للہ وکفی وسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعات، اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا کہنا اور سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ آج میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس اسلامی چینل کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دین کی بات پھیلانے پر آپ بھی اجر و ثواب کما سکیں۔ معزز سامعات، آج یہ بندی ناچیز آپ کے سامنے اس موضوع پر لب کشائی کرے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنا روئے اور کتنا تڑپے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکوں کچھ راہوں کے رخ موڑ دیے، اس ہادی عالم نے کیا کیا کچھ نہ دیا عالم کو، دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ معزز سامعات، میرے نبی کی زندگی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی کامیابی کے راستے کی طرف لے جانے والے ہیں۔ آج اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہیں تو گویا کہ ہم نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے جس کو اپنا کر ہی ہم اپنے اللہ کو پا سکیں گے، کیونکہ میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ ہمیں اپنے رب سے ملائے گا اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ آج ہم ان طریقوں سے بہت دور ہیں، آج ہم ان طریقوں سے بہت دور ہیں۔ اگر زندگی میں حقیقی سکون چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ قسم اس ذات کی، اگر ساری دنیا بھی سمیٹ لو، دنیا کی ہر چیز بھی حاصل کر لو، پر جو سکون میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اللہ کو راضی کر کے ان طریقوں میں چل کے ملے گا، وہ سکون کہیں نہیں پاؤ گے۔ میری بہنوں، آج ہم سٹیٹس کے چکروں میں، دنیاوی ویلیو بنانے کے چکروں میں پتہ نہیں دنیا کے کون سے جھنجٹوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ آج ہم کن جھنجٹوں میں پڑے ہوئے ہیں، آج ہم اتنے جھنجٹوں میں پڑ گئے کہ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے۔ یہی وجہ ہے کہ سکون کے اسباب تو ہر طرف نظر آتے ہیں مگر سکون کہیں بھی نہیں نظر آ رہا۔ ہر بندہ بے چینی اور بے سکونی کا شکار ہے۔ تو جب اللہ نہ ملا تو سمجھو کہ کچھ بھی نہ ملا، کیونکہ اللہ کو پا کر کسی نے کچھ نہیں کھویا اور اللہ کو کھو کر کسی نے کچھ نہیں پایا۔ تو دنیا ایسی چیز ہے جس کے پیچھے جتنا بھاگو گے وہ اور آگے بھاگے گی، جتنا بھاگو گے وہ اور آگے بھاگے گی، اور یہ ہاتھ کسی کے نہیں آئے گی۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو اور نہ دنیا ہاتھ آئے اور دین تو پہلے ہی گنوا بیٹھو۔ تو معزز سامعات، ہمارے نبی آئے، انہوں نے جو طریقے بتائے ان کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ رب کعبہ کی قسم، اس نبی جیسا مہربان کوئی نہیں پاؤ گے۔ اس نبی کے اپنی امت کے نافرمانوں کے لیے، اس نبی نے تو اپنی امت کے نافرمانوں کے لیے بھی دعائیں مانگی، اس نبی نے اپنی امت کے ڈاکوؤں اور لٹیروں کے لیے بھی دعائیں مانگی۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ایک مرد کے لیے روئے، ایک عورت کے لیے روئے، تڑپ کر 23 سال گزار دیے۔ کوئی ایسی ماں تو دکھا دے جو 23 سال چھوڑ کے 23 ماہ رو کے دکھا دے۔ کوئی نہیں پاؤ گے دھرتی پر ایسی ماں،
کوئی نہیں پاؤ گے دھرتی پر ایسی ماں، میں قربان جاؤں اس ہستی پر جس نے مدینے میں رہ کر اتنا عرصہ تڑپ تڑپ کے زندگی گزار دی۔ وہ ایسی ذات ہے جس پر کائنات بھی فدا اور قربان ہے، جو جہاں قدم رکھتا ہے زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جہاں ماتھا رکھتا ہے تحت الثرى زمین گلزار ہو جاتی ہے۔ وہ ہستی، اتنی بڑی ہستی مدینے میں رہ کر ہمارے لیے آنسو بہا رہی ہے، اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو جاتی، سجدے میں روتے تو زمین گیلی ہو جاتی۔ اتنا کیوں رو رہے ہیں، اتنا کیوں تڑپ رہے ہیں؟ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ اتنا لمبا سجدہ ہوتا کہ لگتا کہ انتقال کر گئے ہیں۔ اتنا لمبا سجدہ اور اتنا رونا کس کے لیے تھا؟ کیا یہ رونا صحابہ اکرام کے لیے تھا؟ ارے وہ تو سارے بخشے جا چکے، ان سے تو اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا یہ رونا حسن حسین کے لیے تھا؟ ارے وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا یہ رونا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تھا؟ ارے وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ رونا تو ہم جیسے بے وفا امتیوں کے لیے تھا۔ کوئی ایسا اقتدار تو دکھا دے جس کے پاس دونوں جہانوں کے خزانوں کی کنجیاں ہوں اور وہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہو۔ اگر میرے نبی چاہتے تو اللہ پاک احد پہاڑ کو سونا بنا دیتے، پر میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی خواہش ہی نہ کی۔ کھائے جا رہا ہے تو امت کا غم کھائے جا رہا ہے۔ قیامت کے دن سب انبیاء پکار رہے ہوں گے نفسی نفسی، پر میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہوں گے امتی امتی یا رب امتی۔ وہ کون سی ایسی گھڑی ہے جس میں امت کی فکر نہ کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تپتی دھوپ میں کیوں رو رہے ہیں؟ مینا میں کیوں رو رہے ہیں؟ حرم میں کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا کے رونے سے عرشوں پر ہلچل کیوں مچی ہوئی ہے؟ یہ رونا اسی لیے تو تھا کہ میری امت تباہی سے بچ جائے۔ ارے اتنا روئے کہ اللہ کو بھی رحم آ گیا۔ فرمایا اے نبی اتنا نہ رو، میں نے نبوت اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ رو رو کے مر جائیں، اتنا نہ رویا کر۔ یہ رونا اسی لیے تو تھا کہ میری امت کی عورتیں بخشی جائیں، میری امت کے مرد بخشے جائیں۔ جب آپ روتے تو ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی کھولنے کی آواز آتی ہے۔ اللہ پاک کے آگے گڑ گڑا کر پکار رہے ہیں یا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر تیری مرضی، نہ کر تیری مرضی۔ یا اللہ میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں امتی امتی۔ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، اگر نہیں کرنا پھر بھی معاف کر دے۔ پھر اتنا روئے کہ ہچکی لگ گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہانپتے کانپتے بھاگے آئے۔ یا رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا؟ فرمایا میری امت کا غم مجھے رلائے جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا رو نہیں، میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا۔ معزز سامعات، سوچنے کا مقام ہے۔ ہم نے اسی کی نافرمانی کرنی تھی، ہم نے اسی کے طریقوں کو ذبح کرنا تھا۔ میری بہنوں کچھ تو غور کرو جو ہمارے لیے پس گیا، اس کے بارے میں کبھی تو اپنے اندر جھانک لیا ہوتا، کبھی تو اپنے ضمیر کی صدا کو سنا ہوتا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اللہ کی قسم مردہ سے مردہ ضمیر بھی پکار اٹھے گا یہ جو ہو رہا ہے غلط ہے، یہ جو ہو رہا ہے غلط ہے۔ آج تقویٰ ہم سے روٹھ گیا، دیانتداری ہم سے منہ پھیر گئی، شرم و حیا اور پردہ دور ویرانوں میں چھپ گیا۔ آج ہماری بہنوں کا دوپٹہ وقت کی آندھیوں میں کھو گیا۔ جن بچیوں کو دیکھ کر فرشتے بھی حیران ہوتے تھے، ان بچیوں کو دیکھ کر شیطان بھی آنکھیں چرا گیا۔ جن نوجوانوں کو دیکھ کر فرشتے حیران ہوتے تھے، ان نوجوانوں کو دیکھ کر، ان نوجوانوں کی فحاشی کو دیکھ کر شیطان بھی شرما گیا۔ ہم کیا کر بیٹھے، ہم کس کی بغاوت کر بیٹھے جو روتا روتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ادھر وفائیں تو دیکھو، ادھر کی وفائیں تو دیکھو، ادھر اپنی جفائیں تو دیکھو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اتنا رونا اور تڑپنا، اس کے بارے میں جان کر کچھ تو اپنے ضمیر نے آپ کی کو صدا دی ہوگی۔
کہ ہمیں ایسے محسن کے طریقوں کو یقیناً اپنی زندگی میں لانا چاہیے اور ان طریقوں کو اپنانا چاہیے، اور یقیناً ہم ان طریقوں کو اپنا کر ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اپنے حصے میں لے آ سکتے ہیں، ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی کو پا سکتے ہیں۔ میں اپنے اس بیان کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہوں گی: یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی